बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको पार्क्स के बारे में बताना चाह रहा हूँ। मरी में खूबसूरत पार्क भी मौजूद हैं और ये PIA पार्क है जो इंतहाई दीदनी और ख़ूबसूरत और दिलों को मोह लेने वाले नज़ारे इस पार्क में से नज़र आते हैं। कोरोना वायरस के पेश नज़र लोग तो यहाँ नहीं हैं, लेकिन पार्क में काम वगैरह हो रहा है और बहुत खूबसूरत पार्क है जो नवाज शरीफ दौर में बनाया गया था। ये पार्क के अंदरूनी मनाज़र हैं। खूबसूरत पार्क है, सब्ज़ा ही सब्ज़ा, हर तरफ कुदरत की खूबसूरत अक्कासी कर रहा है नज़ारों की। और इस PIA पार्क को नवाज शरीफ ने 25 दिसंबर 2011 को इसका इफ्तिताह किया था और ये तकरीबन 34 से कनाल पर मुश्तमिल ये पार्क है। खूबसूरत पार्क है। इसके ताज़ीन व आराइश के बाद इसको PHA के हवाले कर दिया गया था और PHA के लोग शब व रोज़ इसकी मेंटेनेंस भी करते हैं, लेकिन कोरोना वायरस के पेश नज़र पार्क बंद था और अभी ही इसको खोला गया और इसकी मेंटेनेंस का भी आगाज़ कर दिया गया है। और इसके अंदर लोग जो हैं काफ़ी तादाद में आते थे। सीज़न के महीनों में इस पार्क में तिल गिरने की जगह नहीं होती थी, लेकिन कोरोना वायरस ने जहां पूरी दुनिया को वीरान कर दिया, वहां मरी की खूबसूरत वादियां भी सुनसनान हो गई। लेकिन माहौल इंतहाई ज़्यादा खूबसूरत और दीदनी है। परिंदों की चहचहाहट इंसान को अपनी तरफ माइल करती है। ये पार्क अपनी नोयत का मुनफरिद पार्क है, जहाँ से वादी कश्मीर के खूबसूरत नज़ारों की अक्कासी भी की जा सकती है। और अगर दूसरी जानब देखा जाए तो हज़ारा की पहाड़ियाँ अपने खूबसूरत मनाज़र पेश करती हैं। एक तरफ रावलपिंडी वगैरह के मनाज़र भी इस पार्क से नज़र आते हैं, लेकिन आज धुंध की वजह से कोई भी नज़ारा नज़र नहीं आ रहा। लेकिन इसको 4 व्यू पार्क भी कहा जा सकता है और ये पहाड़ी की चोटी पर वाक़या ये पार्क मरी के खूबसूरत तरीन पार्कों में इसका शुमार होता है। और इसके अंदर हर तरह के फूल, पेड़ पत्ते, बूटे, गुलाब के फूल अपनी रानाइयाँ बिखेर रहे हैं। सीज़न का महीना है, लेकिन पार्क वीरान पड़े हैं। कोई भी यहाँ टूरिस्ट नहीं है। सयाहों का दाखिला भी मरी के अंदर बंद है। और ये खूबसूरत गुलाब के फूल, हर तरह के खूबसूरत फूल कुदरत की रानाइयाँ बिखेर रहे हैं। खूबसूरत नज़ारे हैं। परिंदों की चहचहाहट इंसानों को दिलों को मोह लेते हैं। यही पार्क इंसानी नफासत की अक्कासी करते हैं और मरी के हुस्न को चार चांद लगाते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं आसमान से उतरती धुंध और बादल ज़मीन को छू कर दिलफरेब और ख़ूबसूरत नज़ारे पेश करते हैं, जो जब टूरिस्ट यहाँ होते थे तो उनको अपने सैर बरे तिलस्म में जकड़ लेते थे, जिसकी वजह से लोग अपनी यादें, अपनी परेशानियां, अपनी तमाम टेंशन और एंजाइटियां भूल कर मरी का रुख करते थे। लेकिन आजकल ये पार्क वीरान पड़े हैं। कुछ लोग थोड़े बहुते मौजूद होते हैं, लेकिन वो भी शाम को चले जाते हैं। ये पार्क का वो खूबसूरत एरिया था जहाँ हर वक्त सयाहों की आमद, बच्चों की खेल, इंसानों के से भरे होते थे। लेकिन हुकूमत पंजाब के ऐलानात के बाद पार्क तो खोल दिए गए हैं, लेकिन अभी तक टूरिस्ट अभी इन पार्कों के अंदर मौजूद नहीं है। और मरी में वैसे भी टूरिस्ट की दाखिले पर अभी तक पाबंदी को उठाया नहीं गया। कोई भी टूरिस्ट यहाँ नहीं आता। मरी की तमाम वादियाँ वीरान पड़ी हैं और लोग घरों के अंदर ही मौजूद रहते हैं। और कोरोना वायरस ने जहां पूरी दुनिया को वीरान किया है, वहां तमाम पाकिस्तान के एरिया भी इफ़ेक्ट हुए हैं और लोग घरों के अंदर बैठ बैठ कर एक तो कोरोना की वजह से खौफ से परेशानी का शिकार हैं, दूसरा नफसियाती मरीज़ भी बन गए हैं। लेकिन अब पार्क खोलने का हुकूमत पंजाब ने ऐलान किया है, जिसकी वजह से उम्मीद की जा सकती है कि ये पार्क भी खूबसूरत और दीदा ज़ेब पार्क
جس کے لیے بنائے گئے تھے، عوام کے لیے، لوگوں کے لیے، وہ بھی آباد ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان بیماریوں سے ساری دنیا کو محفوظ رکھے۔ اور امید ہے کہ انشاءاللہ جلد ہی اس وبا پر کنٹرول کرنے کے لیے ویکسین بھی تیار کر لی جائے گی۔ لیکن جہاں ہمارے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کرونا ایک ایسی وبا ہے جو پھیلاؤ ہے، اس کو روکا تو نہیں جا سکتا، لیکن حفاظتی تدابیر اپنانے سے اس کے پھیلاؤ کو کم کیا جا سکتا ہے، اور اسی کے ساتھ جینا مرنا اب ہوگا، کیونکہ یہ ایک وبا ہے جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اور اللہ کرے گا کہ یہ انشاءاللہ تعالی جلد ہی اس سے عوام کا چھٹکارا ملے گا۔ اور یہ خوبصورت پارک دیدہ دیب مناظر سے بھرا رہتا تھا، لیکن ابھی تک ان کے حالات یہ ہیں کہ ان پارکوں کے اندر ابھی مینٹیننس وغیرہ کا کام بھی نہیں ہوا۔ ٹرکوں کے ٹرک پھولوں کے آئے ہیں، لیکن نہ جانے کہاں لگا دیے گئے ہیں، اور یہ دیکھیں پارک ویرانی کا منظر پیش کر رہا ہے۔ یہ وہ مری کے خوبصورت ترین اور دیدہ زیب علاقے ہوئے ہیں جہاں لاکھوں کی تعداد میں ٹورسٹ آتے تھے اور اپنی خوبصورت اور قیمتی یادوں کے لمحات گزارتے تھے، کیمرے سے اپنی یادوں کو محفوظ کرتے نظر آتے تھے۔ بچے کھیلتے تھے، جھولے آباد تھے، پارک آباد تھے، مری آباد تھا، لیکن اب ویرانی کی منظر ہر طرف انسان کو نفسیاتی ڈپریشن کی طرف لے جاتی ہے۔ لیکن اللہ کرے آہستہ آہستہ یہ معاملات درست ہونا شروع ہو جائیں۔ یہ وہ پارک ہوا کرتے تھے جو نواز شریف دور کے اندر جہاں کوئی چیز ٹوٹی ہوئی نظر نہیں آیا کرتی تھی، لیکن اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور امید ہے کہ اس کی مینٹیننس بھی کی جائے گی، کیونکہ یہ پارک مری کا تاریخی پارک ہے، اور اس کو مینٹین رکھا جائے گا۔ پی ایچ اے کے لوگ کام تو کر رہے ہیں، لیکن کرونا وبا کے خوف کے پیش نظر حفاظتی تدابیر بھی کرتے ہیں۔ غریب مالی ہیں، کام میں لگے رہتے ہیں۔ یہ پارک کا اوپر والا حصہ ہے، اور جہاں لوگوں کے بیٹھنے کے لیے یہ جگہ بنائی گئی تھی، جہاں ہر وقت چہل پہل لگی رہتی تھی، بچے کھیلتے تھے، لوگ بیٹھے تھے، فیملیاں بیٹھی تھی، پکچر اپنی اتارا کرتے تھے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ پارک کے مناظر، اور یہ مری کا سب سے خوبصورت ترین پارک ہے، اور یہ مری کی بلند ترین علاقوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ ہائٹ پر کوئی چیز موجود نہیں۔ وہ دیدہ زیب پارک ہے جہاں ہر وقت چہل پہل رہا کرتی تھی، اس کی بڑی مینٹیننس کی جا سکتی تھی، کوئی کراپنگ نہیں، کوئی گھاس نہیں کاٹا گیا، اور یہی وہی چیزیں نظر آ رہی ہیں جو 10 سال پہلے نواز شریف کے دور میں لگائی گئی تھی، اور امید ہے کہ اس کی مینٹیننس پی ایچ اے مری کرے گی، اور اس کو دیدہ زیب بنانے کی پوری بھرپور کوشش کرے گی۔ اور یہ پی ایچ اے پارک کے مناظر جہاں سے 4 ویو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اندرونی مناظر ہیں یہ پی ایچ اے پارک کے۔ ٹورزم کے لیے دیدہ زیب پارک مری کے اندر اپنی نوعیت کا یہ منفرد پارک ہے، سیاحت کے لیے جو سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتے تھے، مائل کرتے تھے، اور جہاں فیملیاں بیٹھ کر پکچرز بنایا کرتی تھی۔ اور یہ ہے وہ خوبصورت علاقہ ہے جہاں سیاح ہر وقت آتے تھے۔ اس پارک کی خصوصیت یہ تھی کہ جو بھی ٹورسٹ مری آتا تھا پی ایچ اے پارک کی ضرور سیر کرتا تھا، لیکن آج کل پارک بند ہیں۔ حکومت پنجاب نے پارک کھولنے کے تو اعلانات کر دیے ہیں، پارک تو کھل گئے ہیں، لیکن ان کی مینٹیننس کرنا ابھی باقی ہے۔ اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پارک کے مناظر، خوبصورت مناظر ہیں، قدرتی مناظر ہیں۔ اگر اس طرف سے دھند اور بادل آسمان سے اترتے نہ ہوں تو کشمیر کی وادیاں کے دل فریب مناظر آپ کو
دیکھ سکتے تھے، اور اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو اس طرف ہلارا کی پہاڑیاں اور یہ چیزیں نظر آتی تھی، لیکن آج دھند ہونے کی وجہ سے صرف آپ خوبصورت پارک کے اندر کے مناظر دیکھ سکتے ہیں۔ آسمان سے اترتی دھند زمین کو چھو رہی ہے، خوبصورت نظارے نظر آ رہے ہیں، اور یہ پارک انتہائی خوبصورت دیدہ دیو پارک ہے۔ مینٹیننس اس میں ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پارک کے خوبصورت مناظر، جو آسمان سے بادل اتر کر زمین کو چھو کر خوبصورت منظر پیش کر رہے ہیں۔ قدرتی حسن سے مالا مال یہ وادیاں ہمیشہ ہی سے سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنی رہی ہیں، جہاں ملک بھر میں ٹمپریچر 40 سے ابو چلا جاتا ہے، لوگ گرمی سے بالکل نڈھال ہو جاتے ہیں، وہاں فیملیاں اس پارک کے اندر آ کر ٹھنڈک محسوس کرتی ہیں، اور اسی وجہ سے ملکہ کوثر مری کو پہاڑوں کی شہزادی کہا جاتا ہے، جو راولپنڈی سے ہائی وے اور موٹر وے سے 1.5 گھنٹے کی مسافت پر ایک خوبصورت دیدہ دیو مقام ملکہ کوثر مری ہے، جو انگریز دور کی دریافت ہے، اور اس کی بڑی لمبی چوڑی ہسٹری اور تاریخ ہے۔ اسے مری کیوں کہا جاتا ہے؟ اور یہ انگریزوں کا پہلا مسکن تھا، جنہوں نے اپنے گرمیاں گزارنے کے لیے مری کو چنا تھا، اور ان کی دیدہ دیو یادیں، ان کی بلڈنگز، ان کی پرانی ہسٹری کی بے شمار نقوش مری کے اندر موجود ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس چیز کے بارے میں آپ کو گائے بگائے آگاہ کرتا رہوں گا، اور خوبصورت چیزوں کی ضرور عکس کی جاتی رہے گی۔ لیکن اس وقت ہم سیاحت کے حوالے سے مری کی خوبصورت وادیوں کی عکاسی کر رہے ہیں، اور یہ آسمان سے اترتے بادل انتہائی دیدنی منظر پیش کر رہے ہیں، ٹھنڈک کا احساس دلا رہے ہیں۔ اس وقت مری میں ہم لوگوں نے بھی کوٹ وغیرہ پہنے ہوئے ہیں، سردی ہے، پرندے چہچہا رہے ہیں، تو بڑا ہی خوبصورت قدرتی حسن ہے، ماحول انتہائی زیادہ دیدنی ہے، اور ان خوبصورت نظاروں کی عکاسی کے لیے ملک بھر سے ٹورسٹ کا تانتا بندہ رہتا تھا۔ مری میں تل دھرنے کی جگہ بھی نہیں تھی، لیکن وبا کے پیش نظر تمام ویرانیاں ہیں، لیکن ماحول انتہائی زیادہ دیدنی خوبصورت اور دیدہ دیو مناظر ہیں، نکھرا نکھرا موسم ہے، اور گلابوں کی مہک، پرندوں کی چہچہاہٹ انسانوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں، اور انہی وجہ سے مری ہمیشہ ایک منفرد حیثیت رکھتی ہے، جو ہر دنیا کی جہاں تقریباً سہولیات سے آراستہ مری کی مارکیٹیں ہوا کرتی ہیں، اور جہاں لوگ اپنا قیمتی وقت گزارنے کے لیے مری میں آتے ہیں، اور امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ تعالی مری ضرور ان مناظر کو دیکھنے کے لیے ٹورسٹ کے لیے کھول دیا جائے گا، اور حکومت پنجاب بھی اس چیز پر توجہ دے رہی ہے کہ سیاحوں کو کسی SOPs کے تحت مری میں آنے کی اجازت دی جائے، تاکہ لوگ یہاں رہ سکیں اور ان خوبصورت نظاروں سے محظوظ بھی ہو سکیں اور لطف اندوز بھی ہوں۔ یہ مری کا PIA کا پارک کا سب سے خوبصورت اور دیدنی علاقہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کو مری کے خوبصورت علاقوں کی ہر ویڈیو میں سیر کرایا کروں گا۔ مری کے ہسٹوریکل پلیسز کو بھی ہم کور کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ایکسپلور کریں گے چیزوں کو، ان کی ہسٹری کا، ان کی تاریخ کے بارے میں آپ کو گاہ بگاہ آگاہ کیا جائے گا، اور امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور مری کے خوبصورت دیدنی نظاروں سے لطف اندوز ہوتے رہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔